بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب حضور کی زوجہ محترمہ ہے کہ جن کی برات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی، اور حضرت مریم پہ جب بہتان لگایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے گواہی دی تھی کہ میری والدہ پاک دامن ہے، میں اللہ کی نشانی کے طور پہ پیدا ہوا ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی بچے کو کھڑا کیا، نہ کسی اور سے اس گواہی کو دلایا، خود حضور بھی کہہ سکتے تھے کہ میری بیوی بری ہے، اللہ نے اس پہ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی آیات اتار کے آپ کی برات نازل فرمائی۔ یہ واحد خاتون ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے حضور کے زمانے تک، اب تو ویسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے زمانے تک یہ واحد خاتون ہیں کہ جن کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے جبریل قرآن لے کے اترے۔ ان کی اور کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، جبکہ اور بہت سے فضائل ہیں جو میں بیان کروں گا، یہی ایک فضیلت کافی تھی۔ تو واقعہ کیا ہے، 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ قبیلہ تھا، قبیلہ بنو المصطلق۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ قبیلہ آپ کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے پہ حملہ کیا۔ اب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ یہ 2 بیویاں آپ کی ساتھ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلتے تو آپ کی کوئی نہ کوئی زوجہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی 2 بیویاں بھی ہوتی تھیں اور کبھی جو ہے ایک بیوی آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اس سفر میں 2 زوجات آپ کی ساتھ تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب راستے میں مدینہ سے باہر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ جس کو کوئی حاجت ہے اس کو پورا کر لے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قضائے حاجت کے لیے ذرا دور نکل گئے۔ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور اس وجہ سے اب مکمل پردے میں تھیں، تو ایک ڈولی ان کے لیے بنائی گئی تھی ازواج کے لیے۔ اس ڈولی کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور جب نیچے اترنا ہوتا تو 2 آدمی پکڑ کے اس ڈولی کو نیچے اتار دیتے تھے اور خود ہٹ جاتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، تو وہاں کیا ہوا، وہی دوبارہ قصہ آپ کے ہار والا۔ آپ کا جو ہار آپ نے پہنا ہوا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، اس کے موتی بکھر گئے، اور آپ ان کو چننے لگی کہ ان کو چن کے میں رکھ لیتی ہوں، مدینہ پہنچ کے دوبارہ ہار میں ان کو پرولوں گی دھاگے میں۔ ان کو چننے لگی۔ ادھر سے کیا ہوا، آواز دی گئی کہ چلو بھائی قافلے والوں کوچ کا وقت ہے۔ تو وہ جو 2 آدمی جو متعین تھے ان کی ڈولی کو اٹھانے کے لیے، وہ فٹافٹ آئے افراتفری میں اور اس کو اٹھایا اور اس کے اوپر رکھ دیا۔ ان کا جسم دبلا پتلا تھا، کم عمر تھی، تو ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ اس میں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھیں ایسی صورتحال بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ جاتی ہے کہ کوئی چیز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے جبکہ اس طرح نہیں ہوتی۔ تو وہ آئے، اٹھایا، اوپر رکھی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب یہ اپنے موتی چن کے جب اس جگہ پہ پہنچی دیکھا ہے ہی کوئی نہیں، تو بڑی سمجھدار خاتون تھی، سمجھ گئیں کہ ان کو غلطی لگ گئی ہے، مجھے ادھر ہی چھوڑ گئے۔ ان کو یہ تھا کہ میں بیٹھ چکی ہوں اور وہ لوگ جا چکے ہیں۔
اب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا تو اپنی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، ادھر ہی بیٹھ گئیں کہ جب مدینہ پہنچیں گے میری ڈولی خالی دیکھیں گے، واپس کسی کو حضور بھیجیں گے اور وہ مجھے آ کے لے جائے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتے تھے تاکہ اگر کوئی قافلے کی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھا لیں۔ یہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ ایک آدمی ہمیشہ پیچھے ہوتا تھا قافلے کے۔ تو یہ ادھر بیٹھ گئیں اور ان کو نیند آ گئی، سو گئی، اور جب سو گئیں تو چہرے سے دوپٹہ سرک گیا، چادر سرک گئی۔ حضرت صفوان آئے، انہوں نے دیکھا کوئی خاتون ہے، تو وہ جب قریب آئے تو دیکھا یہ تو حضرت عائشہ ہیں۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو حضرت عائشہ ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اندر اتنی حیا تھی کہ آپ نے نہ ان کو پکڑ کے ہلایا اٹھایا، نہ ان کا نام لے کے ان کو آواز دی۔ ہمارے ہاں تو لڑکی اور لڑکا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بڈھی کو سارے پڑھیں گے، ہاں جی، تو انہوں نے ہلایا نہیں، نہ ان کو آواز دی، اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اونچی آواز سے پڑھا تاکہ حضرت عائشہ کے کانوں میں میری بات پہنچ جائے۔ حیا کا یہ عالم تھا، اور ظاہر ہے حیا کیوں نہ ہوتی، آگے خاتون بھی تو کوئی عام کوئی خاتون تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، خاتون اول ہیں۔ ہمارے ہاں جو وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے اس کو خاتون اول کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کی بیوی کو۔ وزیر اعظم جتنا مرضی بڑا چور ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ خاتون اول ہے اس کی بیوی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، محترمہ ہیں، تو اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو جب وہ کلمہ پڑھا انہوں نے تو حضرت عائشہ کے کانوں میں پہنچا تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو فٹافٹ انہوں نے اپنے آپ کو کور کر لیا، اپنا چہرہ چھپا لیا، کوئی بات نہیں کی، نہ حضرت عائشہ نے کوئی بات کی، نہ حضرت صفوان نے کوئی بات کی۔ اپنا سواری اپنی اونٹ اپنا ان کے قریب لا کے کھڑا کیا، خود ادھر کو منہ کر لیا۔ حیا کا یہ عالم تھا۔ میرا آج کا نوجوان عورت اس کے پاس سے گزرے تو دور تک دیکھتا رہتا ہے، نوجوان کو چھوڑیں بابے دیکھتے رہتے ہیں سفید داڑیوں والے۔ عورت گزر گئی، وہ گزر کے دور پہنچ گئی، جہاں تک وہ بیچاری جائے گی ادھر تک بابا جی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے عورت کے اوپر اس طرح نظر ٹکا کے اس کو دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نا، تو حضرت شعیب کی بیٹی جو ان کو بلانے کے لیے آئی کہ آؤ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیا جائے، آپ نے جو نیکی ہمارے ساتھ کی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے اس کا گھر تھا، اس کو پتا تھا، وہ آگے آگے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے پیچھے سے، تو انہوں نے اس کو بولا کہ آپ ایسا کریں، آپ پیچھے ہو جائیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ ہاتھ میں کنکریاں پکڑ لیں، جدھر کو مڑنا ہوگا ادھر کو کنکری پھینک دینا، مجھ سے بات بھی نہ کرنا، مجھے بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کنکری پھینک دینا، میں ادھر کو مڑ جایا کروں گا۔ یہ حیا سکھائی ہے انبیاء نے اور قرآن نے۔ تو حضرت صفوان نے کیا کیا، حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا، حضرت صفوان ادھر جا کے کھڑے ہو گئے، اور جب ادھر کھڑے ہوئے تو پھر حضرت عائشہ اس کے اوپر بیٹھ گئیں، تو حضرت صفوان نے چپ کر کے آ کے کیا کیا، سواری کی نکیل پکڑی اور آپ کو لے کے مدینہ میں چلے گئے۔ اب جب مدینہ میں گئے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا انہوں نے دیکھ لیا، کیونکہ یہ بھی اسی لشکر میں ساتھ تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اس ٹائم آ رہے ہیں، اور جب آ رہے تھے دوپہر نکلی ہوئی تھی، تو اسی وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان کا ناجائز تعلق معاذ اللہ جوڑ دیا، یہ الزام لگا دیا۔
اور یہ بات پورے مدینہ کے اندر مشہور کر دی کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان جو ہے معاذ اللہ ان کا ناجائز تعلق ہے، اور اس بات کو اتنا پھیلایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو بلانا چھوڑ دیا 1 مہینہ تک۔ میرا رب بھی دیکھو کیسے کیسے امتحان لیتا ہے اپنے بندوں سے۔ 1 مہینہ تک نہ وحی اتری، نہ حضور نے حضرت عائشہ کو بلانا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ کو نہیں پتا کہ باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ اتنی بھولی بالی تھی۔ اب کیا ہوا، مہینہ گزر گیا، حضرت عائشہ کو بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہوئی، تو وہ دیکھتی ہیں کہ حضور آتے ہیں، باندی سے پوچھتے ہیں بریرہ سے اس کا کیا حال ہے عائشہ کا، وہ بتا دیتی کہ اس طرح کی طبیعت ہے، چلے جاتے۔ وہ حضور ان کے پاس بیٹھنا، ان کی دلداری کرنا، وہ کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں کیوں بدلی ہیں مجھ سے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، شام کے وقت حضرت ایک صحابی تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ غلط بندہ کوئی بات اڑا دے تو اچھے بندے بھی اس بات میں آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو 3 صحابہ، 2 صحابی تھے، 1 صحابیہ، وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور دوسرا حضرت مستہ، اور تیسرا حضرت حمنہ بنت جہش، حضور کی پھوپھی کی بیٹی اور حضور کی سالی بھی لگتی تھی، وہ بھی باتوں میں آ گئی۔ تو حضرت مستہ کی والدہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں کہ چلو باہر جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ جب باہر نکلی دور جنگل میں، تو راستے میں حضرت مستہ نے اپنے بیٹے کو گالی دی۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آپ اس کو کیوں گالی دے رہی ہیں اپنی بیٹے کو، آپ کا بیٹا تو غزوہ بدر میں شریک تھا، اور بدر والوں سے تو اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو حضرت مستہ کو سمجھ آ گئی کہ عائشہ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ حضرت مستہ نے پوچھا کہ تم بڑی بھولی بالی ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں تو اس طرح کی باتیں پورے مدینہ کے اندر پھیل چکی ہیں۔ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پاک دامن جو ہوتا ہے اس کے لیے تو جب بجلی گر جاتی ہے اس کے اوپر، ایسا ان کے اوپر اس چیز کا اثر ہوا کہ ادھر ہی بیٹھ گئیں، قضاء حاجت کے لیے آگے نہیں گئیں بلکہ ٹینشن میں ادھر سے واپس آ گئیں۔ واپس آئیں، کہا اب سمجھ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب کہ حضور کو بھی میرے اوپر شک ہے۔ ہاں جی، تو ایک دفعہ غصہ بھی آ گیا، اور غصہ ظاہر ہے پاک دامن بیوی ہو اسے غصہ تو آئے گا، ان کا غصہ بجا تھا۔ گھر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو حضور نے اجازت دے دی کہ جاؤ۔ اب اپنے ماں باپ کے گھر میں آئیں، ماں کو پکڑ لیا کہ ماں میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے مجھے بتائے؟ تو ماں خاموش۔ حضرت بکر صدیق سے پوچھا میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں ہے۔ حضرت بکر صدیق خاموش کہ میں کیا بات کروں۔ ادھر میرے نبی پریشان اور مسجد میں تشریف لائے، تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پوچھا صحابہ کرام سے اب آپ دیکھو منافقین معاشرے کا کتنا بڑا ناسور ہوتے ہیں کہ پیغمبر کو تفتیش کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے منافق کا درجہ جہنم کی نچلی تہہ میں رکھا گیا۔ پیغمبر کو اپنی بیوی کو لے کے مسجد نبوی میں ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضور آپ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت علی نے آپ کی طرفداری کی، یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے اور بیویاں بہت ہیں۔ انہوں نے حضور کی سائیڈ لی، ظاہر حضور کے قریبی تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیوی ہے وہ، آپ یہ کیسے بھول گئے
کہ آپ کی بیوی ہے، کسی عام بندے کی بیوی نہیں ہے، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ آپ کی بیوی غلط کردار والی نہیں ہو سکتی، میرا ماننا یہ ہے۔ حضرت اسامہ نے یہ جواب دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر کا جواب تو پھر وہ ہے جو اللہ نے پھر قرآن میں اتارا۔ حضرت عمر نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی مرضی سے کیا تھا۔ تو پھر فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے حرم میں غلط عورت کو لے آئے؟ اللہ کو اولاد نہیں نا؟ ہاں جی، جب اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا ہے تو کہ اس کا مطلب کہ اللہ بھول گیا، اللہ کو غلطی لگ گئی ہے کہ پاک پیغمبر کے حرم میں ایک غلط کردار والی عورت کو بھیج دیا؟ یہ تو اللہ کی ذات کے اوپر بھی بہتان آتا ہے کہ اللہ سے غلطی ہو گئی ہے کہ غلط عورت ایک پیغمبر کے، اور پیغمبر بھی وہ نہیں کہ جو پہلے گزرے ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر کے حرم میں دیکھو غلط عورت آ گئی۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پہ ایک گندی مکھی نہیں بیٹھتی، مثال سے سمجھایا۔ ہم نے تو دیکھا ہے آپ کے بستر کے اوپر گندی مکھی، یہ جو مکھی ہوتی ہے یہ حضور کے کپڑوں پہ نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے بستر پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ مکھی کو بھی پتا تھا یہ پیغمبر کا پاک بستر ہے، یہ پیغمبر کا پاک جسم ہے، یہ پیغمبر کا پاک لباس ہے، وہ بھی نہیں بیٹھتی۔ یا رسول اللہ، جب مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، آپ کے نکاح میں غلط عورت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ جب حضرت عمر نے لاجیکلی، کہتے ہیں اس کو سمجھانا، جب یہ بات کی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ یہ ہے حضرت عمر کا حضرت عائشہ پہ احسان۔ تو پھر حضور مسجد سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں چلے گئے۔ گھر میں گئے، مہینے بعد حضور حضرت عائشہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور پاس جا کے بیٹھے فرمایا عائشہ دیکھو انسان بھولنے والا ہوتا ہے، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اعتراف کر کے معافی مانگ لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رو رہی تھی، جب حضور نے یہ بات کی نا تو میرے سارے آنسو رک گئے، غصے میں آنسو میرے رک گئے، ایک بھی آنسو میری آنکھ میں نہیں رہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر فوراً کہنے لگی اپنی والدہ سے، اماں حضور کو جواب دو میری طرف سے، وہ خاموش۔ ابا حضور کو جواب دو میری طرف سے، وہ بھی خاموش۔ پھر خود جواب دیا، وہ کہنے لگی کہ اگر میں مان لوں کہ یہ میری غلطی ہے تو آپ پھر تو یقین کر لو گے، اور اگر میں کہوں کہ میری غلطی نہیں تو آپ یقین نہیں کرو گے۔ عجیب بات ہے، ہاں جی، اگر میں مان لوں کہ ہاں میری غلطی ہے جو کہ میری غلطی نہیں ہے تو پھر آپ یقین کر لو گے، اگر نہ مانو تو پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، میں اپنے رب سے ہی کیا کرتی التجا کرتی ہوں، میں تو وہی کہوں گی، میں تو وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب یوسف بچھڑے تھے، فصبر جمیل، ہاں جی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر ہی کروں گی اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں۔ یہ کہا اور اٹھ کے اپنی چارپائی پہ جا کے بیٹھ کے نہ لیٹ کے رونا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں کیا صورتحال بنی۔ ابوبکر صدیق ادھر، حضرت ام رومان ادھر، حضرت عائشہ ادھر حضور تشریف فرما ہے، اکیلے بیٹھے ہیں۔ اب دونوں ام رومان اس طرف ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اس طرف ہیں۔ حضرت عائشہ بستر پہ جا کے لیٹ کے رونا شروع ہو گئی کہ اچانک حضور کے اوپر وحی کے اثرات شروع ہو گئے، وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ اب وحی جب آپ کے اوپر آتی تھی آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا، چہرے پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہاں جی، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پسینہ آتا تو آپ کے رخ زیبا پہ، آپ کے خوبصورت چہرے پہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ اب جب وحی نازل ہو رہی، ابوبکر پریشان حضور کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ایک نظر حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے دیکھ رہے تھے، حضور کو دیکھتے تو گھبرا جاتے
اگر میری بیٹی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ابو بکر کا کیا بنے گا؟ باپ تو زمین میں گڑ جائے گا، صداقت کا پیکر، وفا کا پیکر ابو بکر تو زمین میں گڑ جائے گا۔ حضور کو دیکھتے رو پڑتے، حضرت عائشہ کی طرف دیکھتے وہ مطمئن، پھر مطمئن ہو جاتے۔ حضرت ام رومان حضور کو دیکھتی رو پڑتی کہ ہائے کہیں میری بیٹی کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے۔ حضرت عائشہ کی طرف ایک نگاہ اٹھاتی، وہ مطمئن ہو جاتی۔ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی تو میرے پیغمبر نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی کے اوپر سے اپنے پسینے کو صاف کیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تمہیں مبارک ہو، انزل اللہ براءتک، اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ جب یہ فرمایا تو حضرت ام رومان آگے بڑھی اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی اٹھو، حضور کا شکریہ ادا کرو۔ تو فرمایا نہیں، حضور نے تو 1 مہینہ مجھے بلایا نہیں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے، میں حضور کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ یہ تو مجھے چھوڑ چکے تھے، میں اپنے رب کا شکریہ بجا لاؤں گی جس نے میری برات نازل کی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیات حضرت عائشہ کی برات میں اتار دی۔ پھر حضور مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کے پھر آپ نے ممبر پہ سوار ہوئے اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حرم کی حرمت کا خیال رکھا ہے، میرے حرم کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اور حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو قرآنی آیات اتار کے اس الزام سے بری کیا۔ تو یہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اپنے باپ سے شکوہ کیا، بات ختم کرتا ہوں، آپ نے باپ سے شکوہ کیا کہ اے میرے والد، کم از کم آپ کو تو میرے حق میں بولنا چاہیے تھا۔ ادھر بھی ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے کہا او میری بیٹی، مجھے کون سا آسمان سایہ دیتا، مجھے کون سی زمین ٹھکانہ دیتی کہ میں وہ بات کرتا جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ جب میرے پاس علم نہیں تھا اس بات کا، دیکھو باپ ہے، باپ تو غلط بھی اولاد ہوگی تو اس کو صحیح کہے گا، لیکن ابو بکر کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے کہا کہ میں جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں تو میں وہ بات تمہارے بارے میں کیسے کر سکتا تھا۔ تو حضرت یہ ہے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اور بہت سے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ازواج مطہرات کی زندگیوں کو پڑھنے کی اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔